الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. یہاں پر اللہ رب العزت زمانے جاہلیت کے اندر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا تشریف نہیں لائے تھے، ان لوگوں کے معاملات بھی خراب ہو گئے تھے اور ان لوگوں کی معاشرت بھی خراب ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے اخلاق بھی خراب ہو گئے تھے، اور گھریلو جو زندگی تھی گھر کے اندر کس طرح رہا جائے وہ تمام کی تمام خراب ہو گئی. ان کی گھر کی زندگی کس طرح خراب ہوئی تھی اور کتنی زیادہ خراب ہوئی تھی اس کی یہاں پہ جھلک ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو عورتیں جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو گیا اور گویا کہ وہ بیوہ ہو گئی، اور پہلے تو عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا ان کے زمانے میں، اس زمانے میں الحمدللہ ملتا اس زمانے ملتا اس زمانے برابر، وہ زمانے میں نہیں ملتا تھا، اس زمانے میں تیرے واسطے ہم نے اتنی قربانیاں دیے، تیرے بچپن سے پالا پوسا، شروع ہو جائیں گے سب جتنے احسانات کیے تھے گٹر بنے تھے پورے کھولنا شروع کر دیں. پہلے تو عام طور سے اس زمانے میں وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا. اگر عورتوں کے پاس کچھ مال ہوتا جو تھوڑا بہت پیار محبت میں کسی نے دے دیا، مثال کے طور پر پہلے زمانے میں اونٹ دیتے تھے، وہ بکری دے دیتے تھے، چل بھائی پھر بہنیں ایک رکھ لے تو کھا پی لے. اگر اسی طریقے سے کچھ سامان ہے تو وہ لوگ یہ کرتے تھے، اب عورت کے پاس اونٹ ہے، بکریاں ہیں، فلاں سامان ہے، جب عورت بیوہ ہو گئی اور اس کے پاس یہ سامان ہے تو اس کی شادی باہر نہیں کراتے تھے. جو بندی اپنی کفالت میں ہے اس کی شادی باہر نہیں کراتے. باہر کرائیں گے تو یہ اونٹ بھی یہ بکریاں بھی باہر، اس وجہ سے تاکہ وہ گھر میں رہے، گھر کی مرغی دال برابر، وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے گھر میں رہیں، ہماری نگرانی میں رہے، ہمارے ماتحتی میں رہے، ہمارے پاس پورا فنڈ آ جائے. وہ پیسوں کی لالچ میں وہ تو باہر نکاح نہیں کراتے تھے بلکہ خود ہی نکاح کر لیتے اور پیسہ پورا پیسہ ہڑپ کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس طرح زبردستی نکاح مت کرو. وہ بندی کی جذبات نہیں ہے، آپ کے ساتھ میل نہیں کھاتے اور زبردستی آپ کیا کریں اپنی طرف منسوخ کر دیں، اپنی طرف کھینچ دے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں. اسلام نے کہا لڑکا ہو لڑکی ہو اگر بالغ ہو جائے تو اسلام نے ان کو اختیار دے دیا. جس طرح ان کے اوپر نماز فرض ہے، جس طرح ان کے اوپر حج فرض ہے، جس طرح ان کے اوپر روزہ فرض ہو رہا ہے، یہ دیگر احکامات فرض ہو رہے ہیں، اسی طرح اسلام نے ان کو اس کا مکلف بنایا. وہ اپنا مشورہ آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ فلاں مجھے لڑکا پسند ہے یا فلاں مجھے لڑکی پسند ہے. یہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ نے ایک درجہ اس کو فضل
ہاں والدین کیونکہ تمام حقوق کو تمام معاملات کو جانتے ہیں اور والدین ہمارے سرپرست ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم اولاد کو چاہیے کہ والدین کی بات کو ماننا چاہیے، وہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ عورتوں کو اپنے پاس رکا کر رکھتے تھے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا مال کی وجہ سے ان کا شادی باہر نہیں کرتے تھے تاکہ یہ مال باہر چلا جائے گا، اس وجہ سے وہ باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ، اگر ان عورتوں نے جو شادی شدہ عورتیں ہیں یا غیر شادی شدہ ہے یا جو بیوہ عورتیں ہیں، اگر ان بیوہ عورتوں نے یا کسی عورت نے جو شادی شدہ تھی بیوہ ہو گئی، اگر انہوں نے کوئی برا کام کر دیا، برا کام سے زنا وغیرہ کر دیا، تو پہلے یہ حکم تھا کہ اس عورت کو ایک کمرے میں بند کر دینا ہے، کہ پہلے ان کی سزا تھی۔ بعد میں یہ حکم نازل ہوا کہ آپ کمرے میں بند نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر شادی شدہ ہے تو عیدگاہ میں لانا ہے اور وہاں پر کیا کرنا ہے، سنچار کرنا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان کو کوڑے لگانا ہے۔ یہ حکم آپ نازل ہو گئے، اس کے بعد ان کو روک رہی ہے۔ پھر بعد میں آگے اللہ تعالیٰ کے حکم نازل فرما رہے کہ دیکھو، جیسے مثال کے طور پر ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو لوگ معذور ہیں، یا ہے تو عقلی کے اعتبار سے معذور ہے، یا تو چلنے پھرنے کے اعتبار سے معذور ہے، یا کسی بھی لائن سے معذور ہے، یا ان کے اندر بولنے کا اتنا سلیقہ نہیں ہے، بات کرنے کا اتنا اچھا انداز نہیں ہے، تو اگر انہوں نے کسی بڑے آدمی سے بات کر دیا تو اس کا والد صاحب آتے کہ بھائی اچھا تھوڑا دماغی اعتبار سے کمزور ہے، جانے بولتے ہیں نہیں بولتے کہ دیگر معاملہ نہیں، تو ویسا ہی گویا کہ اللہ رب العزت نے بلا کسی تشبیہ کے یہ سفارش کرے میرے اور آپ سے کہ عورتوں کے بارے میں محتاط ہو، ان کو زبردستی مت کرو، ان کے اوپر ڈائرنگ مت چلاؤ، اور ان کے اوپر ایسا لوڈ مت ڈالو جس کی وہ تاب نہ لا سکے، ان کے اوپر اپنی حجت بازی مت قائم کرو، اپنی زیادہ فضیلت ان کے سامنے قائم مت کرو، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں۔ اب جو کچھ ہے کہاں پر، چوکھٹ کے باہر۔ مسئلہ یہ ہے کہ چوکھٹ کے باہر کوئی سنتا نہیں، چوکھٹ کے اندر سب سنتے، تو اس لیے ہماری کہاں ڈائرنگ چلے گی، چوکھٹ کے اندر۔ بعض لوگوں کے اندر، بعض لوگوں کی چوکھٹ کے اندر چلتی اور بعض لوگوں کی باہر چلتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہونا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میں آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں کہ عورتوں کے بارے میں خاص طور سے اللہ فرما رہے ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کا مزاج کچھ ٹیڑھا سا ہے، ان کا مزاج کے اندر کچھ ٹیڑھا پن ہے، ضدی پن ہے، اس ضدی پن کو ٹھیک کرنے کے پیچھے مت لگو، میرا کیسا نہیں سنتی تو میں دیکھتا ہوں، میں تو آج فائنل، یہ سب باتیں مت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان سے معاملات کرو۔ اگر کوئی ایسا بڑا کام ہے تو اپنا بڑا کام ہے تو ان کا مدد کرو، ان کا ساتھ دو۔ ہمارے پیارے نبی کتنی بڑی شخصیت ہے، جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی، اور آپ پورے کام کرتے، آپ کپڑے بھی سیتے تھے، گھر کے کام کاج کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کا گھر کے اندر پورا ساتھ دیتے تھے۔ ہمارا مزاج ہے کہ ایسا، حالانکہ ہماری والدہ کا، ہماری بہن کا، ہماری بیوی کا، ان تمام معاملات میں مجھ کو اور آپ کو ساتھ دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس کا فرما رہے۔ پھر بعد میں یہ ہے، اگر کوئی ہمارے گھر کے اندر بیوہ عورت ہے، بیوہ عورت ہے، بھائی کی ہو، ہماری جس بھائی سے ان کی عزت بھی گزر گئی، اسی طریقے سے جن کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، اگر کوئی ایسی عورت ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ان کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہے ہو، تم یہ چاہ رہے ہو کہ بھئی اگر میں شادی کر دوں گا تو ان کی کفالت، ان کے بچے وغیرہ کی بھی ذمہ داری میرے پاس آ جائیں گی، کیونکہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، عام طور سے ایسا ماحول ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ایسا، اور بیوہ ہونے کی وجہ سے نہ بچوں کی تربیت ہو پا رہی ہیں، اور نہ ہی جو ہماری بھاوج تھی نہ ہی وہ بھی سکون سے رہ پا رہی ہیں۔ تو ایسا اگر کوئی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، تم کو ایک چیز پسند نہیں آ رہی ہو، گویا کہ ایسا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بھلائی رکھا ہے، یہ مجھ کو اور آپ کو پسند نہیں آ رہی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر رکھا ہوں۔ کیونکہ ایسا بہت سے مرتبہ ہوا کہ کچھ عورتیں یعنی جس کو میں اور آپ معیوب سمجھتے، مثال کے طور پر بیوہ ہو، یہ ہو، یا جس عورتوں کو اپن یہ سمجھتے کہ یہ تھوڑا کمزور ہے اس اعتبار سے، ان کو ہم پیچھے ڈال دیتے یا نکاح کا پیغام نہیں بھیجتے یا ان کے اندر ہم عیب نکالتے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ انہی عورتوں کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا دیتا ہم کو ہیرا جو پوری دنیا کے اندر اسلام کی خدمت کا کام کرنے والا ہوتا، یا پوری دنیا کے اندر والدین کا نام لینے والا۔ وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم کو ایک چیز پسند نہیں آ رہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس کے اندر کیا رکھا ہو، خیر رکھا ہو۔ مثال کے طور پر لڑکی دیکھنے کے لیے گئے ہم، لڑکی دیکھنے کے بعد ہم ماشاء اللہ دینداری کے اعتبار سے متفق ہے، بچی پڑھے لکھی ہے، ادب اخلاق ہے، تہذیب ہے، اور گھر کا جو خاندان ہے، مزاج ہے، وہ بھی گھریلو اچھا ہے، مگر اتنا ہے کہ لڑکی کے اندر کوئی کمی ہے، یا لڑکی ہے تو مثال کے طور پر عمر کم ہے یا عمر زیادی ہے۔ عمر کم کا تو مسئلہ نہیں ہے، البتہ زیادی ہے بولے تو چوکر سے 1 کلومیٹر دوری واپس پیغام اگر معلوم ہو گیا زیادی عمر ہے بولے۔ حالانکہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایسے شریعت میں نہیں ہے، یہ میرا ہے مزاج اور آپ کا ہے، ورنہ شریعت مطہرہ کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نکاح فرمایا، کتنی عمر ہے؟ کتنی عمر ہے؟ ہمارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 25۔ اور آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہماری امی ہیں ان کی کتنی عمر ہے؟ سب سے پہلا نکاح یہ عمر کا فرق میں نے آپ نے شریعت میں سے کوئی فرق نہیں لگا۔ اور ہمارے پاس ایک اللہ معاف کرے ہمارے مزاج کو، اور بد نصیبی ہمارے مزاج میں ہی، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، جس کو 2 بیٹے ہو جاؤ، وہ تو بیچاری شادی، 3 بچے ہو جائے بالکل شادی۔ اب ان کی زندگی کا کیا عالم ہے واللہ عالم۔ اس لیے جو ہمارے خاندان میں ہماری بیٹیوں میں، ہماری ماؤں میں، ہمارے دادیوں میں ایسے ہیں جن کی عمر شادی کرنے کی ہے تو ان کی شادی کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے ایسا کوئی مسئلہ آئے تو آپ روڑا مت بنو، ارے تمہارا کیا کرنے کا، 2 بچے ہو گئے نا، اور کیا کرنے کا، ایسا ویسا، ایسی باتیں نہ کریں۔ اس لیے کہ ایک آدمی، ایک عورت اپنے اندر کے جذبات کو خوب جانتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ تو آپ کے سامنے رکھ سکتا۔ جو میاں اور بیوی ایک دوسرے کی بات اپنے سامنے رکھ سکتے، وہ ماں کے سامنے رکھ سکتے؟ میاں بیوی جو اپنی تنہائی کی باتیں، اپنے دکھ درد کی باتیں، اپنی تکلیف کی باتیں، اندرونی مسائل جتنے تمام کے تمام مسائل ہے، اپنی بیوی جتنا شوہر کے سامنے رہتی ہے اتنا میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے سامنے بھی نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ اللہ کے نام پر بنا، اور یہ بڑا گہرا اور محبت بڑا تعلق ہے۔ اس لیے ایسے معاملات ہمارے گھر میں پیش آ رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ایسے معاملات کے اندر نکاح کے واسطے آسانی پیدا کریں۔ اگرچہ ان کو شادی کا تقاضا نہیں ہے، پھر بھی ایسی عورتوں کی شادی کرائے، ان کا چھت کا انتظام کرے، ان کی عزت کا انتظام کرے، ان کی عفت کا انتظام کرے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے کے اندر ان کا انتظام نہیں ہونے کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ نگران نہیں ہے گھر میں بولنے والا، کہاں پر جا رہے، کدھر جا رہے، کب آ رہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ ذمہ داری ہے کھانے پکانے کی، جس کی ذمہ داری تھی وہ بندہ کیا ہوا، چلے گیا۔ اب ہم کیا ہے، آزاد، نہ ماں پوچھ رہی، نہ والد صاحب پوچھ رہے، اور نہ بھائی پوچھ رہا۔ اس لیے یہاں پر کیا ہو گیا، وہ عورتیں آزاد۔ اس لیے ایسی عورتوں کا جو بیوہ کے تعلق سے ہے، مطلقہ تعلق ہے، جن کی عمر زیادی ہے، ان کا نکاح کا، شادی کا جلد سے جلد انتظامات کرنا چاہیے۔ پھر ایک آگے بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو بیوی دیا تو تم دوسری بیوی کو اختیار کرنا چاہ رہے ہو، تو دوسری بیوی کے اندر اختیار کرنے میں تم کو قباحت نہیں ہے، مگر اپنی پہلی بیوی کو ٹارچر مت کرو، ان کو زور زبردستی مت ڈالو۔ ان کو پہلی بیوی دوسری بیوی پسند آ گئی، مثال کے طور پر اب اسے جان چھڑانا چاہ رہے، تو اللہ نے فرمایا ایسی گندی حرکت مت کرو کہ تم مجبور کر رہے، اس کو حق دلا رہے نہیں، نان نفقہ برابر دے رہے نہیں، کپڑوں کا انتظام برابر نہیں کر رہے، عید برات کے موقع پر اچھا ان کے انتظامات نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے تم یہ چاہ رہے کہ انہیں کیا کرنا، مجھ سے خلا لے لیں، اس سے چھٹکارا ہو جانا، میری جو دوسری بیوی ہے میں اس کا زندگی گزاروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا تبدیل مت کرو، اس لیے کہ اس بندی نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور موت تک کے لیے وعدہ کیا ہے، آپ کے واسطے اس نے اپنے جذبات کو، اپنے گھردار کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے والدین کو قربان کیا ہے، اس لیے آپ ان کے ساتھ تانے مت دیجیے۔ ہاں آپ کو تقاضا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا، دولت دیا، شہرت دیا، آپ کا نسب بڑا ہے، سب تمام کے تمام آپ کے پاس چیزیں مہیا ہے، پھر آپ کو شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے، ورنہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، بلا وجہ کی دھمکیاں، بلا وجہ کے چپی چیے، تو ایسے ٹائم پر آپ کو اگر زیادہ غصہ آ رہا تو 2 بسکٹ کھا لینا، مگر 2 شادی نہیں کر سکتے۔ اگر انصاف کی طاقت نہیں ہے تو شادی کرنے کی بالکل کسی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے نان نفقے برداشت نہیں کر سکتے، ان کے نخرے برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ کو بالکل اس کی اجازت نہیں کہ آپ دوسری شادی کرو، اور دوسری شادی کا تصور اپنے جانا، بلکہ ایک ہی شادی کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے، وہ ایک بات ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مہر کے تعلق سے عورتوں کو مہر کتنا متعین کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے مہر کے تعلق سے، عورت کے تعلق سے کوئی حد بیان نہیں فرمایا، چاہے وہ مہر 15,000 ہو، 15,000 سے 15 لاکھ،
کتنا بھی مہر ہو، مہر کے تعلق سے شریعت نے ہم کو آزاد چھوڑ دیا، عورت کا مہر چاہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تقریر فرمائی مسجد کے اندر، فرمایا کہ لوگوں زیادہ لمبا مہر متعین مت کرو، اتنے لاکھ اتنے ہزار فلاں زیادہ نہیں، تھوڑا متعین کرو۔ تو ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالے، فرمایا عمر ہم تیری بات مانو کہ خدا کے کتاب کی بات مانو، تیری بات مانو کہ اللہ کی مانو، تیری بات مانو کہ قرآن کی بات مانو؟ میں اللہ کی بات مانو۔ میں وہ کیسے؟ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انطار، اگر عورت کو ایک پورا کا پورا خزانہ کروڑوں لاکھوں روپے بھی دے دیے جائے تو بھی کیا ہے، دے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انطار دے دو، پہاڑ دے دو ان کو سونے کا، اور تم حد بین متعین کر رہے ہو کہ 50,000 دو، فلاں دو، یہ دو۔ فرمایا نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری امت میں اور ہمارے ماتحتوں میں ایسے افراد کو پیدا فرمایا جو عمر کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، جو عمر کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ یہ ہے، اور یہ ہے کہ مہر کے تعلق سے مہر متعین کرنے کا دے دینا، یہ نہیں کہ ادھار دے دیں گے بعد میں، بلکہ ادھار کا سسٹم ختم کر دیں، بلکہ اگر اس وقت نہیں ہے تو آپ کو گنجائش ہے ادھار متعین کر سکتے ہیں، مگر مہر کا لوٹانا، مہر کا ادا کرنا میرے اور آپ کے اوپر کیا ہے، قرضہ ہے۔ اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن بکنگ، وہاں پر آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ ایک بات ہے اس کے اندر۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم نے بیویوں کو مہر دے دیا، مہر دینے کے بعد پہلے زمانے کا رواج یہ تھا کہ عورتوں سے مہر مانگ کر لے لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی گندی حرکت مت کرو، اس لیے کہ تم نے ان سے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا، پھر بعد میں پیسے کیوں مانگ رہے؟ بھائی جو تم نے فائدہ اٹھانا تھا ان سے، آپ نے جو لطف اندوز ہونا تھا ان سے، جو صحبت کرنا تھا، وہ تمام کے تمام معاملات ہو گئے شادی کے بعد جو عام طور سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر ان سے پیسے لیں گے واپس جو آپ نے ان کو مہر دیا تھا، اس طرح مہر مانگ کر لینا یہ کیا ہے، گندی حرکتوں میں سے حرکت ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ ان سے پیسے مانگ کر نہ لیں۔ یہ بات پھر بعد میں زمانے جاہلیت کی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر نقل فرما رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر والد کا انتقال ہو گیا اور والد نے اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو یعنی بچے کی والدہ کو چھوڑا، والدہ کو چھوڑنے کے بعد پہلے کا مزاج یہ تھا کہ بچہ ہے تو ماں کے ساتھ شادی کر لیتا، کیا کرتا تھا، بچہ ماں کے ساتھ شادی کر لیتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تمہاری ماں ہے اور جو تمہارے سے اولاد پیدا شدہ ہے ان کی بیویاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہاری محرم ہے وہ نامحرم نہیں ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ فرمائے۔ ہاں اب تک جو تم سے غلطی ہو گئی، پہلے زمانے میں تم نے اپنے ماں سے نکاح کیا، اپنے بہنوں سے نکاح کیا، اور اسی طریقے سے کسی بہنوں کا نام ہے عالیہ اور کیا نام ہے، عالیہ سالیہ، ایسا نام رہتے ہیں تو جڑوا، عالیہ سالیہ دو بہنیں تھیں مثال کے طور پر، یا کوئی ایسی جڑوا نام کی بہنیں ہیں، وہ تمام دونوں کو کیا کرے، نکاح میں اٹھا کے لا لیے۔ اس طریقے کا پہلے رواج تھا، دونوں بہنوں کو رکھ دیے، 3 بہنوں کو رکھ دیے، سگی بہنوں کو جمع کر دیے پہلے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کی حرکت مت کرو۔ ہاں اگر کسی سے اس طرح کی حرکت ہو گئی، غفلت میں ہوئی، سستی میں ہوئی، اور معلومات نہیں تھی، اور ہٹ درمی میں ہوئی، خواہشات میں ہو گئی، جذبات میں آ کے ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما قد سلف، جو کچھ ہوگا چھوڑ دو، آپ چھوڑنے کے بعد کیا کرو، توبہ کر دو، الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا، اور جو ایسی حرکت کرے گا وہ بڑا گناہ کرے گا اور اللہ کی ناراضگی مولے گا، اور یہ بڑا برا کام ہے۔ یہ ایک بات اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرمایا۔ پھر بعد میں ایک آدھے صفحے کے مضمون کے اندر ایک بات فرما رہے اللہ تعالیٰ، ایسی 14 عورتیں، کتنی عورتیں ہیں، 14 عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے، ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ تمام کی تمام تفصیلات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی۔ کیوں ذکر فرما دی ہے؟ اس لیے کہ اس کے 2 بڑے نقصان ہیں، اس کے 2 بڑے نقصان ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے، مثال کے طور پر ہماری بیٹی ہے اور ہم نے خود شادی کر دی اس سے، یہ میری بہن ہے، میں نے خود سے شادی کر لیا، تو اب یہ بہن یا یہ بیٹی اپنا مقدمہ کس کے پاس لے کر جائیں گی؟ مثال کے طور پر باپ نے خود بیٹی سے شادی کر لیا یا بھائی نے خود اپنی بہن سے شادی کر لیا، تو یہ بہن کس کے پاس مقدمہ لے کے جائیں گی؟ بھائی میرا حقوق ادا نہیں کر رہا، کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ اس لیے کہ والدین ہیں جو سپورٹ کرنے والے ہیں، اگر دوسرا شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا تو بیٹی کس کے پاس مقدمہ لے کے جائیں گی؟ باپ کے پاس لے جائیں گے۔ اگر باپ نہیں ہے تو بھائی وغیرہ رشتے دار کے پاس لے کر جائیں گی۔
جب باپ نے خود اپنی بیٹی سے شادی کر لیا، جب باپ نے خود اپنی بہن سے شادی کر لیا، جب باپ نے خود اپنی بہن سے شادی کر لیا ہے، یہ معاملات ہو گئے، تو پھر یہ کس کے پاس جائیں گے؟ یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا اس میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سلسلے کے اندر تم کو اپنے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا کہ تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا کسی اور کے ساتھ تم نکاح کر سکتے۔ وہ 14 کے 14 فہرست اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرما دیے ہیں۔ اس میں 14 فہرست میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے جس سے میں اور آپ پیدا ہوئے۔ پیدا کس سے؟ ہم ماں سے۔ ماں سے نکاح کر سکتے نہیں۔ اسی طریقے سے جس سے ہمارے والد پیدا ہوئے وہ کون ہے؟ دادی۔ اسی طریقے سے جس سے ہمارے والدہ پیدا ہوئے انہوں کون ہے؟ نانی۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے ہماری ماں سے، والدہ سے، ہماری نانی سے، ہماری دادی سے ہم کر سکتے ہیں شادی۔ سمجھ آگے اتنی بات ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری والداؤں سے، اور اسی طریقے سے جو یہ تو اوپر کا سلسلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی والدہ سے نکاح نہیں کر سکتے جس سے تم کی ولادت، اور اسی طریقے سے جو تمہارے سے پیدا ہوئی، تمہارے نطفے سے، خون سے، جو تمہارے بدن سے پیدا ہوئی ہے، تمہاری اولاد ہے، بیٹی، یہ تمام بیٹا، تو اس لیے ماں اپنے بیٹے سے کر سکتی شادی نہیں۔ وہی فرمایا اللہ تعالیٰ وہ بناتکم، جو تمہاری بیٹیاں ہیں، جو تمہاری بیٹیاں اسی طرح شادی کریں۔ اسی طریقے سے اخواتکم، اور تمہاری بہنوں سے، بھائی بہن شادی کر سکتے ہیں آپس میں، وہی بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعماتکم وخالاتکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے جو تمہارے والد صاحب کی کون ہے؟ بہن۔ ہماری کون ہے؟ وہ پھوپھو۔ اور اسی طریقے ہماری جو امی کی بہن ہے وہ کون ہے؟ ہماری خالہ۔ ان سے شادی کر سکتے کیا؟ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے خالہ سے بھی اور پھوپھو سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ وہ بنات الاخی، بھائی کی بیٹی کون ہے ہماری؟ بھائی کی بیٹی ہماری کون ہے؟ بھتیجے۔ بھتیجے شادی کر سکتے نہیں، وہی بات ہمارے۔ وہ بنات الاختی، بہن کی بیٹی۔ بہن کی بیٹی کون ہوئی؟ بھانجی۔ اللہ نے فرمایا بہن جی سے بھی شادی نہیں۔ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اسی طریقے سے جن عورتوں نے تم کو دودھ پلایا ہے ان سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے۔ ابھی کیا مسئلہ ہے؟ عام طور سے پہلے زمانے میں رضاعت کا مسئلہ بہت چلتا تھا، اور پہلے زمانے میں ہمارے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ نے خود غور کیا ہوگا، پہلے زمانے میں ذرا بچہ روئے تھی، پیار محبت قائم تھی آپس میں، کیا کرتے؟ بچے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا دیں۔ مثال کے طور پر فلاں فاطمہ بچی ہے، اس کے امی اگر بازار گئے، سرکاری دواخانے گئے، فلاں گئے، اگر ان کی دوسری بہن ہے تو وہ ان کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا دیں۔ ایسا ہوتا تھا شاید پہلے زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اس طریقے کا مسئلہ ہوگا رضاعت کا، اور یہ بڑا باریک مسئلہ ہے، اپنے خاندان کے اندر یہ بات کو چلائے، معلومات کرائے، بہت باریک مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوا، اگر کوئی اگر اس بچی کے اندر آ کر نکاح کر دیا، تو اگر 10 بچے بھی ہوئے تو نکاح آپ کو توڑنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اتنا باریک مسئلہ ہے۔ اگر آپ کی اولاد بھی ہو گئی اور 50 سال بھی گزر گئے، پھر آپ کیا کرنا پڑے گا؟ وہ ختم کرنا پڑے گا، آپ کا نکاح نہیں ہوگا۔ اتنا باریک مسئلہ ہے، اس لیے گھر کے اندر بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو کسی کو بھی دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ ہاں اگر دودھ پلا رہے ہیں تو آپ اطلاع کر دو کہ مثال کے طور پر جو افسر بھائی ہے یا کلیم بھائی، عبداللہ بھائی ہے، عبداللہ بھائی کے بچے کو میں نے دودھ پلایا۔ سمجھ آئی بات؟ اس کو کہتے ہیں رضاعت کا مسئلہ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو مثال کے طور پر میرا ایک خاندان ہے، یہ ہمارا پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، اب یہ ہے آپ کا خاندان، آپ کے خاندان کی ایک بندی نے میرے بچے کو دودھ پلا دیا۔ ان کی الیاس بھائی کے خاندان کی ایک بندی نے، بیٹی نے کہو، بیوی نے کہو، کسی نے بھی ہمارے بچے کو دودھ پلا دیا۔ اب ان کی جو بیوی ہے وہ ہمارے بچے کی ماں ہو گئی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان کی جو بیوی ہے الیاس بھائی، یہ کیا ہو گیا ہمارے، کس کے لیے؟ بچے کے لیے کیا ہو گیا؟ ماں باپ کے درجے میں ہو گئے۔ جس طرح میں اپنے بچے کا باپ ہوں اور ہماری جو بیوی ہے وہ ہمارے بچے کی کیا ہے؟ امی ہے، اسی طریقے سے الیاس بھائی ان کے ابو ہو گئے رضائی ابو، اور یہ کون ہو گئی؟ ان کی بیوی رضائی امی ہو گئی۔ اب ان کی جو اولاد ہے، ان کی جتنی اولاد ہے، ان کی اولاد سے ہمارا بچہ شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ ہمارے بچے کیا ہو گئے؟ رضائی بھان بھائی ہو گئے۔ ابھی امی ابو ہو گئے تو کیا ہوگا؟ رضائی بھان بھائی ہو گئے۔ اب سوچیے ہمارے خاندان میں اگر ایسا معاملہ ہو گیا، اور عام طور سے اب ایسا مزاج ہوگا کہ آس پاس میں، خاندان میں، اپنے محلے کے اندر کہ یہ ہوگا کہ بھائی بچہ دیکھا ہوا ہے سامنے کا ماشاءاللہ، اور بچی بھی دیکھی ہوئی تربیت یافتہ ہے، تو نکاح کر دے رہے۔ اگر یہ مسئلہ پیش آ گیا تو اتنے زیادہ مسائل سنگین پیش آ سکتے ہیں، اس لیے گھر کے اندر بڑے محتاط رہنا چاہیے۔ سمجھانے والی اتنی یہ ہے، اس کو کہتے ہیں رضائی ماں اور رضائی بہن، رضائی بھائی۔ اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ کے چچا ایک ہے، آپ کے چچا کون سے مشہور؟ حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت حمزہ۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک والدہ کا دودھ پیا. گویا کہ حضرت حمزہ چچا بھی ہے اور بھائی بھی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت حمزہ جو ہے ہمارے نبی کے کون ہے؟ چچا بھی ہے اور کیا ہے؟ رضائی بھائی بھی ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً بہن یا بیٹی ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ حمزہ کی جو بہن ہے یہ بیٹی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے, آپ ان سے نکاح کر لو. کیا کہا ان سے؟ آپ ان سے نکاح کر لو. اللہ کے نبی نے فرمایا ارے آپ جانتے نہیں حمزہ میرا رضائی بھائی ہے, تو میں اسے شادی کیسے کر سکتا اس کی بہن کے ساتھ؟ تو اس کی بہن کیا ہوئی ہماری؟ رضائی بہن. اس کی بیٹی کیا ہوئی؟ رضائی بیٹی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے رضاعت کے تعلق سے. اب رضاعت کا مسئلہ کہاں تک چلتا ہے؟ رضاعت کا مسئلہ کتنے سال تک؟ 2 سال تک. 2 سال کے بعد اگر کوئی بچہ دودھ پی رہا ہے, مثال کے تو ہمارا بچہ ہے, 2 سال کے بعد 2 سال اور چند دنوں کو ہوگا, پھر اگر دودھ پی رہا ہے تو رضاعت ہوں گی. سمجھنے کا مسئلہ, رضاعت کا مسئلہ کتنے سال تک چلے گا؟ 2 سال تک. 2 سال کے اوپر اگر کوئی بچہ دودھ پی رہا ہے تو رضاعت. ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا تو میری بیوی سے میرا نکاح رہیں گا یا نہیں رہیں گا؟ مولانا نے کہا کہ دودھ بکری کا پیو, بیوی کا مت پیو. ہاں حرام ہے. ہاں البتہ رضاعت آپ سے تعلق نہیں ہوں گے, آپ کا نکاح ایک. ہاں البتہ بعد میں دودھ پلانا یہ حرام ہے, اور اس سے پہلے ہے نشو نما کا جہاں تک تعلق ہے وہ نشو نما کے تعلق